اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد. ہماری گزشتہ گفتگو حروف عامل میں تھی کہ جس کے متعلق ہم ابتدائی حروف جارہ سے لے کر لا نفی جنس تک گفتگو کی جا چکی ہے، اور آخر میں لا نفی جنس کے متعلق مختصر دوبارہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو برادران متوجہ نہیں ہوئے وہ بھی متوجہ ہو جائیں، اور جو ان کی وجہ سے بہرحال وہ مرفوع القلم تھے وہ بھی متوجہ ہو جائیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ لا نفی جنس، لا نفی جنس یہ حرف ہے، یعنی لا ایک ایسا حرف ہے جو نفی جنس کے لیے آتا ہے. جنس کی نفی کے لیے استعمال ہونے والے حرف کو لا نفی جنس کہا جاتا ہے. مبتدا و خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے. اور اس صورت میں ہم مبتدا کو اسم لا کہیں گے. اب مبتدا نہیں کہیں گے، اب کہیں گے اسم لا. لا نفی جنس کا اسم ہے، اس کو کہیں گے لا نفی جنس کی خبر ہے. اور یہ نواسخات میں سے ہیں، جس طرح پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مبتدا اور خبر کی حکومت پر کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو ان کی حکومت کو ختم کر دیتی ہیں اور اپنی حکومت اور نسخ کرتے ہیں. جس طرح مثلا آپ دیکھتے ہیں پہلے گزشتہ شریعتوں پہ عمل ہوتا رہا، اور جب ایک جدید شریعت آتی تھی تو اب اس پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں تھی. جس طرح آپ فرض کریں، اصل خود نسخ کیا ہے یہ تو ایک علمی بحث ہے، اور علم اصول میں بھی اس سے بحث کی گئی ہے. میں فقط یہ اشارہ کر دوں، اصلا انتہاء الامد کا نام ہے نسخ، یعنی مدت کا ختم ہو جانا، اینڈ ہونا، یعنی آخر تک پہنچنا، اس کو کہتے ہیں نسخ. اب جب ایک شریعت نسخ ہوتی ہے یعنی اس کا وقت اتنا ہی معین تھا، اب چونکہ وہ وقت ختم ہے تو وہ ڈیٹ اس کی جو ہے ختم ہو چکی ہے، اب اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. لذا حروف مشبہ بالفعل ایسے حروف ہیں جو مبتدا اور خبر کی جو حکومت تھی، جو ان کا وقت تھا، وہ اب وقت ختم، اب ان کا وقت آ گیا ہے، اب یہی عمل کریں گے، ان کی حکومت ہوگی. اور اسی طرح لا نفی جنس بھی ہے، اسی طرح ما اور لا جو مشابہ ہیں لے سکے، اسی طرح افعال ناقصہ ہیں، اسی طرح افعال مقاربہ ہیں، اسی طرح افعال قلوب ہیں وغیرہ، یہ تمام اسی طرح. بس لا نفی جنس کے بعد ذکر ہونے والا اسم دو حال سے خال لینی ہے، یا تو یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. تو جب یہ معرفہ ہوگا تو عمل نہیں کرے گا اللہ، پھر اس کی وضاحت بعد میں کریں گے ہم کہ وہ کیوں عمل نہیں کرے گا، اس حد تک کہ جہاں آپ واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، جس حد تک وہی بیان کرنا مطلوب ہے. اور ایک مرتبہ یہ کہ لا کے بعد آنے والا اسم نکرہ ہوتا ہے، پھر اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں. یا نکرہ خالصہ ہے کہ اضافہ نہیں ہو رہا، مشابہ نہیں ہے مضاف کے، تو اس صورت میں اگر ہو تو ہم کہیں گے لا مناسہ، لا حرج، لا اکراہ. مثلا یہ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی قسم کا اکراہ دین میں نہیں ہے. یعنی دین نے کوئی ایسا قانون وضع نہیں کیا جس میں اکراہ ہو، اجبار ہو. اصل پذیر، البتہ خود اس آیت کی تفسیر میں بہرحال کہ کیا مقصد ہے اس میں، ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین سے مراد یہ ہے کہ خود وضع دین اس طرح ہے کہ کوئی بھی اکراہ اور اجبار اس میں درکار نہیں ہے. ایک دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ پذیرش دین میں، دین کے قبول کرنے میں کوئی اکراہ و اجبار نہیں ہے. اگر قبول کر لیا تو ظاہر کچھ پابندیوں کی رعایت کرنا ضروری ہو جائے گی. پھر وہاں وہ عمل کا مسئلہ ہے کہ مرحلے عمل میں
پابندی نہیں ہے اس پر پابندی ہے کہ اس عمل کو انجام دینا ہے، وہ پھر واجبات کی لسٹ ہے، محرمات کی لسٹ ہے اور تمام یہ چیزیں. تو بہرحال اجبار اور اکراہ پذیرش دین میں نہ ہو یا اصل وضع دین میں، قانون میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں جس میں اجبار اور اکراہ ہو. ترکیب کریں، لا نفی جنس ہے، اکراہ ہے اس کے لیے اسم ہے اور مبنی پر فتح ہے، فی الدین جار مجرور ہے، متعلق ہے عامل مقدر کے خبر ہے لا کے لیے. اچھا یہ تو ایک مرتبہ. دوسری مرتبہ ہے کہ مشابہ لیس ہوتا ہے. جس طرح آپ مثال دیتے ہیں اس کے لیے کہ لا 20 درہما فی الکیس. دیکھیے یہ مشابہ ہے، نکرہ ہے لیکن نکرہ مشابہ ہے، نکرہ مضاف نہیں ہے. اس مقام پر جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ یا خود نکرہ ہو جو اضافہ کیا جا رہا ہو، جس طرح لا غلام رجل فی الدار جس کی ابھی وضاحت ہے، یا مشابہ ہو اس کے، جس طرح لا 20 درہما فی الکیس. اور اگر اس کے بعد آنے والا اسم معرفہ ہو تو اس پر عمل نہیں کرے گا، اور واجب ہے ایک دوسرے لا کا دوسرے اسم معرفہ کے ساتھ ذکر کرنا. جس طرح ہم کہتے ہیں آپ کی خدمت میں لا زید فی الدار ولا عمر، لا فیہا رجل ولا امرأۃ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میں بھی 5 وجہیں جائز ہیں. مثلا لا حول ولا قوت دونوں کو آپ فتح دے دیں، یا لا حول ولا قوت دونوں کو رفع دے دیں، یا لا حول ولا قوتن پڑھ دیں. پہلے فتح جزء دوم کو آپ نصب دے دیں، یا لا حول ولا قوتن پڑھ دیں، یا لا حول ولا قوت. یہ 5 وجوہات ہیں اور ان کے بارے میں بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے بحث کی جائے گی. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لا نفی جنس کے اسم کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کی خبر کو حذف کیا جاتا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں لا مناس، یا آپ کہتے ہیں کہ مثلا لا علیک، اور لا مناس کے لیے خبر محذوف ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، خبر کو ذکر کرتے ہیں لیکن اسم کو آپ حذف کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ لا علیک، یعنی لا بأس علیک، لا حرج علیک. لا علیک لا نفی جنس ہے، علیک جار مجرور خبر ہے اس کے لیے. اس لا کا اسم حذف ہے، یعنی اگر قرینہ موجود ہو تو لا کے اسم کو حذف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اس بحث سے فارغ ہونے کے بعد ہم آتے ہیں حروف غیر عاملہ کے بارے میں. دیکھیے حروف غیر عاملہ اب تک وہ حروف تھے جو عمل کر رہے تھے. اس صفحہ سے یعنی 94 سے 95 نمبر صفحہ سے ایک پوری لسٹ ہے. سب سے پہلے وہ حروف جو عمل نہیں کر رہے. سب سے پہلے حروف عاطفہ، اس کے بعد حروف استفہام، اس کے بعد حروف نافیہ، اس کے بعد حروف جواب، حرف تحقیق و تقلیل جو کہ قد ہے، حرف تعریف، حروف تنبیہ. کہاں حرف کہہ رہا ہے کہاں حروف کہہ رہا ہے، یہ اس لیے جہاں جہاں زیادہ ہے وہاں حروف کہہ رہے ہیں، جہاں ایک ہے تو وہاں حرف کہہ رہا ہے. حروف مصدر، وہ حروف جو مصدر بناتے ہیں. حروف ربط، حرف ربط، نون وقایہ. یہ تمام ایک لسٹ ہے مختصر سی. اس لسٹ میں آپ سب سے پہلے حروف عطفہ کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں حروف عطفہ کیا ہے، کہتے ہیں یہ وہ حروف ہیں کہ جو ما بعد خود را در حکم ما قبل قرار میدہند. ایسے حروف جو اپنے ما بعد
اسم کو وہی حکم عطا کرے جو حکم ان سے پہلے والے اسم کو عطا کیا جا چکا ہے. مثال کے طور پر آپ جب کہتے ہیں آپ جاء زید و عمر، یعنی آنے کا جو حکم زید کے لیے وہی حکم عمر کے لیے، لیکن یہ حکم کس کے ذریعے سے آ رہا ہے؟ اسی واو کے ذریعے سے. اچھا، یہاں حروف عطفہ میں ایک حاشیہ دیا ہے نمبر 1 میں، ما بعد حروف عطف از نظر احکام لفظی تمام موارد و از نظر معنی در غالب موارد در حکم ما قبل است. کہتے آپ یہ دیکھیے کہ حروف عطفہ جو ہے ان کا ما بعد جو حروف عطفہ کا ہے وہ لفظی اعتبار سے تمام مقامات میں اور معنی کے اعتبار سے اغلب اور اکثر مقامات میں ما قبل کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی ان حروف کے بعد آنے والا اسم وہی کیفیت اور صورت رکھتا ہے جو واو سے یا حروف عطفہ سے آنے والے پہلے جو آ رہا ہے اس کے لیے احکام ہوتے ہیں. لیکن بعضی از حروف چون لا اختلاف معنی ما قبل برای ما بعد ثابت میشد، لیکن بعض ایسے حروف ہیں جس طرح لا یہ معنی میں تبدیلی لاتے ہیں بعض اوقات، انشاءاللہ اس کے بارے میں. یعنی پہلا ثابت ہے تو یہ لا جو ہے ما بعد کے لیے نفی کی صورت میں. کون کون سے حروف عاطفہ؟ یہاں فقط 6 حروف عاطفہ ذکر کیے گئے ہیں، اگرچہ 4 اور بھی ہیں جن کو مصنف نے ذکر نہیں کیا. واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن. یہاں جو مذکور ہے وہ یہ ہے، واو 1، ثم 2، فا 3، او 4، بل 5، لا 6. باقی جو دوسرے ہیں ان کو ذکر نہیں کیا. اب واو کس معنی میں ہے، ثم کس معنی میں ہے، فا کس معنی میں ہے، اور یہ سب. واو جو ہے برائے جمع بین ما قبل و ما بعد در حکم بدون فائدے دادن ترتیب است. واو جمع کے لیے ہے، یعنی ما قبل اور ما بعد کو جمع کرنے کے لیے، حکم میں جمع کرنے کے لیے. جو حکم ما قبل واو کے لیے ہے وہی حکم ما بعد واو کے لیے ہے، لیکن اس میں ترتیب نہیں ہوتی کہ مثلا آیا ترتیب کے اعتبار سے اسی طرح وہ پہلے یہ بعد میں یا نہیں. رتبہ اور ترتیب کوئی مد نظر نہیں ہے. میں جب کہتا ہوں جاء زید و عمر تو اس واو سے ترتیب نہیں سمجھی جا رہی کہ پہلے آنے میں زید تھا اس کے بعد عمر آیا. جاء زید و عمر یہ واو ثابت کر رہا ہے کہ آنا دونوں کے لیے ثابت ہے، زید کے لیے بھی اور عمر کے لیے بھی ثابت ہے، اور ترتیب اس میں نہیں ہے، دلالت نہیں کر رہا. ثم برائے جمع بین ما قبل و ما بعد در حکم بہمراہ ترتیب و انفصال است. یہ اس کے بعد دونوں جمع کے لیے ہیں. واو اور ثم میں اگر کوئی فرق پوچھے تو یہی بتا دیں کہ ثم میں ترتیب اور انفصال ہوتا ہے لیکن واو میں ترتیب نہیں ہوتی. بس جب آپ کہتے ہیں جاء زید ثم عمر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے زید آیا، کچھ لمحات کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد امر آ گیا. فا برائے جمع بین ما قبل و ما بعد در حکم بہمراہ ترتیب و اتصال است. وہاں دیکھیں ثم میں کیا ہے، ترتیب ہے اور انفصال ہے، جدائی ہے. یہاں ترتیب ہے اور اتصال ہے. جب میں کہوں کہ مثلا جاء زید فعمر تو زید بھی آیا عمر بھی آیا، دونوں کا حکم ایک ہے اور ترتیب سے، لیکن انفصال نہیں ہے، اتصال ہے. او برائے ثبوت حکم برائے یہ کہ از دو امر بدون تعین عامیت، یعنی او دو امر میں سے ایک کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ کون سا ہے معین نہیں ہوتا. بل مثلا میں کہہ رہا ہوں مثلا جاء زید او عمر، یعنی یہ علم ہے کہ کوئی ایک آیا ان میں سے، لیکن معین نہیں کر رہا کہ زید آیا یا عمر آیا. بل
بل برائے اعراض از ما قبل، وہ جو ما قبل ہے بل کے لیے اس سے اعراض کرتے ہوئے، روگردانی کرتے ہوئے، وروی آوردن بما بعدس، اچھا اس سے روگردانی کر کے اس کی طرف رخ موڑ لیا ما بعد کی جانب، جاء زید بل امرن، یعنی میں نے کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا جاء زید، اب اس مجیء زید سے رخ موڑ کر، رخ پھیر کر اور اعراض کرتے ہوئے، روگردانی کرتے ہوئے کہیں کہ بل امرن، یعنی امرن جاء، لا آنچه برای ما قبل ثابت شده است از برای ما بعد نفی میکند. لا کیا کہتے ہیں، جو چیز ما قبل کے لیے ثابت ہے وہ ما بعد سے نفی کر رہا ہے. جاء زیدون، دیکھیں یہی تو عربی زبان کی ایک وہ اپنی لطافت ہے. لا عمرن، یعنی یہ مجیء کا حکم جو آپ زید کے لیے لگا رہے تھے وہ حکم ما بعد لا یعنی امر سے نفی کر رہا ہے، سلب کر رہا ہے کہ یعنی مجیء میں زید شامل نہیں. یہ حروف عطفہ کی بحث اور حروف استفہام وہ حروف ہیں جو پوچھنے کے لیے کسی شے کے متعلق استعمال کیے جاتے ہیں. وہ یہ ہے مثلا ایک حمزہ ہے اور دو حل. حمزے مثال حمزے کی زید قائم، حمزہ استفہام زید مبتدا قائم خبر، مبتدا خبر جملہ یہ انشائیہ بنے گا چونکہ استفہام انشاء میں شامل ہے. میں نے پہلے لسٹ بیان کی تھی کہ یہ انشاء کی اقسام ہیں. هل یضرب زید بکرا، هل حرف استفہام، یضرب فعل مضارع معلوم اور صحیح ہے، زید اس کے لیے فاعل، بکرا اس کے لیے مفعول به. حروف نافی، البتہ میں یہاں بحث نہیں کر رک نہیں رہا، فقط اشارہ کر رہا ہوں، زیادہ بحث انشاءاللہ پھر علم نحو کی کسی اور کتاب میں ہم کریں گے. حروف نافی یہ ایسے حروف ہیں جو کلام کو منفی بنانے کے لیے، برائے منفی کردن کلام کو منفی کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی کلام کو نیگیٹو بنانے کے لیے جن کو استعمال کیا جاتا ہے وہ ما اور لا ہے. ما ارتاب مخلصن ولا شک موقن، جو یقین کر رہا ہے نا، موقن ایقان یقین والا شخص وہ کبھی شک نہیں کرتا. اچھا ما ارتاب مخلصن، اور مخلص کبھی بھی ارتاب وہی ریب سے، مخلص اور موقن کبھی ریب میں مبتلا نہیں ہوتے، کبھی شک و شبہ میں نہیں پڑتے. شاہد مثال کیا ہے؟ شاہد مثال ما ہے. یعنی ایک کلام جب مخلص ہو، مثلا آپ کہیں یہ کلام جب مثبت ہو اسے منفی بنانے کے، ارتاب مخلصن شک مؤمنن، اس کلام کو منفی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کر دیں ما ارتاب مخلصن. اور اگر ضرب یضرب سے زیادہ وہ انس ہے تو کہیں گے ما ضرب زیدن. ما مثلا شک موقن، ما ضرب موقن، مؤمن، متقن وغیرہ. حروف جواب کچھ ایسے حروف ہیں جو جواب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں ہاں، نہیں، جی وغیرہ. تو عربی زبان میں بھی مختلف مقامات پر مختلف الفاظ کا استعمال ضروری ہے. ایسے نہیں ہو کہ ایک کلمے کی اگر جگہ ہے تو اسے چھوڑ کر دوسرا کلمہ استعمال کریں تو معنی متفاوت ہو جائے گی. سب سے پہلے ایک کلمہ ہے جس کو نعم کہتے ہیں، ہاں، بلا، لا، یہ تین ہے کلمات. سب سے پہلے نعم. نعم کس کلام کے لیے ہے؟ برائے تقریر کلام سابق میاں، یعنی گزشتہ کلام، ایک کلام ہم پہلے بیان کرتے ہیں، اس کلام کے تثبیت کے لیے، اس کلام کے تقریر کے لیے، اس کلام کو محکم اور پختہ کرنے کے لیے ایک کلمہ ہوتا ہے جس کا نام ہے نعم. مثلا سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے اجاء زیدن، یا مثلا آپ فون کرتے ہیں کہ قبلہ صاحب آپ آج درس ہے، تو ظاہر ہے میں اگر کہہ دوں ہاں تو وہی مطلب واضح ہے. یعنی کیا مقصد؟ اجاء زیدن، کیا زید آیا؟ تو آپ کہیں گے ہاں.
یعنی زید آیا، یہ بریکٹ میں ہے. نعم میں کہہ دوں وہی مطلب ہے اس کا. مثال نمبر 2 جاء زیدون، نعم زید آیا. نمبر 3 الم یقم زیدون، کیا زید نے قیام نہیں کیا؟ یعنی کیا لم یقم زیدون، کیا زید نہیں کھڑا ہوا؟ تو کہیں گے نعم، یعنی نہیں کھڑا ہوا، یعنی زید قائم نہیں ہے. نمبر 4 لم یقم زیدون، وہ بھی کہیں گے نعم. یہ 4 مثالیں ہیں اس نعم کے لیے. پہلے میں کیا ہے؟ اس نے کہا کیا زید آیا، تو بھی آپ نے کہا نعم، یعنی ہاں آیا. وہ کہہ رہے ہیں جا زیدون، پھر بھی کہہ رہے ہیں ہاں، یعنی زید آیا. لم یقم زیدون، کیا زید لم یضرب زیدون، کیا زید نے نہیں مارا؟ تو آپ کہیں ہاں ہاں، یعنی نہیں مارا. لم یضرب زیدون، زید نے نہیں مارا، کہیں گے ہاں نہیں مارا. بلا نفی بعد از استفہام یا خبر را بصورت اثبات جواب. بلا کیا کر رہے ہیں؟ بلا، یہ بلا وہ نہیں ہے اردو زبان والی بلا جو مصیبت اور نہیں، یہ بلا ایک کلمہ ہے، ایک حرف ہے جو جواب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ بلا قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. مثلا پروردگار عالم نے عہد جب لیا، اب یہ عہد کہاں لیا؟ یہ عالم زر ہے. یہ عالم زر کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا نظریات ہیں، کیا تفصیل ہے، ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال عالم میثاق ایک عالم تھا جس عالم میں عہد و پیمان لیا گیا تمام سے. تو الست بربکم پوچھا گیا ارواح سے. اب کیسے اس کی کیفیت کیا ہے، یہ فعلاً مقام نہیں ہے کہ وہاں بیان کریں. پوچھا یہ گیا الست برب، پروردگار عالم نے سب سے کہا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو قالو کہا انہوں نے بلا ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں. بس بلا اس طرح کے مقامات پہ استعمال کیا جاتا ہے اور وعظ کیا گیا ہے. نفی بعد از استفہام، استفہام کے بعد نفی یا خبر کو اس بات کی صورت میں جواب دینے کے لیے بلا استعمال کیا جاتا ہے. مثال نمبر 1 ہو چکا. مثال نمبر 2 لم یقم زیدون، لم یضرب زیدون، لم یجئ زیدون. بلا کیا مقصد؟ یعنی زید کھڑا ہے. کیا کہا؟ بصورت ایجاب. لا برائے نفی کلام سابق میاد. خوب نفی کلام سابق کی لا اسم. اجاء زیدون، کہتے ہیں نا نہیں، یعنی زید نہیں آیا. جاء زیدون، تو کہیں گے زید نہیں آیا. ایک مرتبہ آپ نے آیا، مثلا کیا زید آیا ہے، کیا آج درس ہے، تو میں کہوں گا نہیں. یعنی مطلب کیا ہوگا اس کا؟ یعنی درس آج درس نہیں ہے. اس کے بجائے ایک کلمہ کہتے ہیں مگر نہیں. جاء زیدون یعنی نہیں. لا یہ کیا مقصد؟ یعنی زید نہیں آیا. پرسش 4 سوال ہیں. سب سے پہلے حروف غیر عاملہ کے نام لکھیے، بتائے کہ یہ حروف غیر عاملہ ہیں. نمبر 2 حروف عاطفہ کون سے ہیں اور ان کی وضاحت کریں اور خصوصیات لکھیں ہر ایک کی. حروف نفی کون سے ہیں اور حروف جواب کا نام لکھتے ہوئے ان میں سے ہر ایک کی صفات کو بیان فرمائیں. نمبر 2 جو ہے ترکیب کریں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هل استفهام، يستوي فعل مضارع، الذين اسم موصول فاعل ہے اس کے لیے، يعلمون صلہ ہے، جملہ پورا يعلمون فعل اور فاعل، يعلمون واو حرف عطف، الذين اسم موصول، لا يعلمون یہ صلہ ہے، فعل فاعل پورا. یہ عطف ہے یعنی والذین لا یعلمون عطف ہے الذین یعلمون پر، یہ پورا. اور الذین کیا ہے؟ فاعل ہے یستوی کے لیے. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ یہ استفہام انکاری ہے، نہیں برابر. وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے. انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر.
ان حرف مشبہ الفعل، ہا اس کے لیے اسم، بقرۃ اس کے لیے خبر، لا یہ نافی کے لیے ہے، فارض اس کے لیے مبتدا ہے، اور خبر اس کے لیے محذوف ہے مبتدا کے لیے، ولا بکرون اسی طرح، اتدعون بعلا کیونکہ خود یہ لا عمل نہیں کرے، غیر عامل ہے، اتدعون بعلا تذرون احسن الخالقین، حمزہ استفہام، تدعون فعل بفاعل، بعلا اس کے لیے مفعول به، واو حرف عطف، تذرون فعل فاعل، احسن الخالقین احسن مضاف، الخالقین مضاف الیہ، یہ مفعول به ہے تذرون کے لیے. تو شاید مثال ہے حمزہ میں، حمزہ استفہام کیا، تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. مثال نمبر 4 تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. حمزہ استفہام، تستبدلون فعل بفاعل، الذي یہ مفعول به ہے اس کے لیے، اسم موصول ہے، هو ادنى هو مبتدا ادنى خبر، بالذي بحرف جار، الذي مجرور، هو مبتدا خیر خبر، یہ هو مبتدا خیر خبر، یہ الذي کے لیے صلہ ہے، یہ جار مجرور، یہ متعلق ہیں اسی ادنا کے، اور ادنا اپنے ماں باپ سے متعلق سے مل کر، چونکہ مبتدا کے ہوا کے لیے خبر ہے، یہ ہوا اور وہ ادنا دونوں مل کر الذی کے لیے صلہ واقع ہو رہے ہیں، اور خود الذی خبر مفعول واقع ہو رہا ہے تستبدلون کے لیے. 5 ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل، الذین اسم موصول، جمع ہے مذکر، کفروا فعل بفاعل، یہ صلہ ہے اس کے لیے، و حرف عطف، صدو فعل بفاعل، عن سبیل اللہ جار مجرور متعلق ہے صدو کے، ثم حرف عطف ہے، یہ شاید مثال حرف عطف ہے، وہاں بھی واو والذین میں ہے، ولا بکرن میں واو ہے، و بعلن میں واو ہے، یہ سب حروف عطف ہیں. ہم وہم کفار، ثم ماتو، ثم حرف عطف، ماتو فعل بفاعل، واو حرف عطف، ہم مبتدا کفار خبر، یا اس واو کو واو حالیہ کہہ دیں، در حالانکہ سب کے سب وہ کفار ہوں گے. ثم ماتو در حالانکہ سب کفار ہیں، ثم حرف عطف، ماتو فعل فاعل، واو حرف یعنی جو اس حالیہ کہتے ہیں اس واو کو، ہم مبتدا کفار خبر. فلن یغفر اللہ لہم، فا حرف عطف ہے، لن جو فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے ہے، یغفر فعل مضارع ہے جو منصوب ہے اس لن کی وجہ سے، اللہ اس کے فاعل ہے، لہم جار مجرور متعلق ہے اس یغفر کے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی، زعم فعل، الذین اسم موصول اس کے لیے فاعل، کفروا فعل بفاعل، یہ صلہ ہے اس کے لیے. کیا زعم، زعم الذین کفروا یبعثوا، ان ناصبہ، ان لن یبعثوا یہ فعل فاعل، یہ متعلق، یہ فعل فاعل، یہ البتہ یبعثوا فعل مضارع مجہول ہے، یہ ان کی وجہ سے منصوب ہے، یہ تعویل مصدر میں جائے گا، ان لن یبعثوا تعویل مصدر میں جا کر زعم کے لیے مفعول ہے. قل بلا وربی، یہ بلا حروف جواب میں سے، وربی، فلا صدق ولا صلی، صدق فعل ہے اور صلی بھی فعل ہے، اس میں ضمیر ہے فاعل کی دونوں کی، اور لا جو ہے حروف عطف میں سے. حروف حرف تحقیق و تقلیل، دیکھیے قد ہے، یہ صفحہ نمبر 58 98 89 98. اچھا، حروف تحقیق و تقلیل 98 یہ صفحہ نمبر ہے 98 98 حرف تحقیق و تقلیل. حرف قید جب قبل از فعل ماضی ذکر کیا جائے تو حرف تحقیق ہے، اور جب فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو حرف تقلیل ہے.
بس ایک ہی حرف ہے جس کے مدخول کے مطابق ہم اسے تحقیق یا تقلیل کہیں گے. اگر اس کا مدخول جس پہ وہ داخل ہو رہا ہے ماضی ہے تو ہم کہیں گے حرف تحقیق ہے. اگر مضارع ہے تو کہیں گے حرف تقلیل ہے. قد افلح المؤمنون قرآن کریم میں قد افلح من تزکا. قد حرف تحقیق، افلح فعل ماضی باب افعال سے ہے، فلح حروف اصلی ہیں، من اسم موصول یہ مفعول ہے اس کے لیے، فاعل ہے اس کے لیے، تزکا تزکا فعل، ضمیر ہے اسم فاعل، یہ فعل اور فاعل پورا جملہ. صلہ ہے من موصول کے لیے، من موصول یہ فاعل، من موصول فاعل ہے افلح کے لیے. قد یغلب المغلوب. قد مثلا یصدق الکاذب، کبھی کبھی جھوٹا شخص بھی، قد یصدق الکاذب، معذرت، قد یصدق کبھی کبھی جھوٹا شخص بھی سچ بولتا ہے. یا قد یکذب الصادق، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولنے والا شخص بھی جھوٹ بول لیتا ہے. البتہ یہ مشہور ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ہاں حقیقی جو سچا ہو وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو جھوٹ کی نسبت دی گئی ہے کہ کذب ابراہیم ثلاث کذبات، کہ 3 جھوٹ بولے، یہ بالکل غلط بات ہے. چونکہ وہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ معصوم ہیں، وہ معصوم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. اور خود قرآن نے ابراہیم کے لیے کہا کہ وہ صدیق نبی ہے. لذا جسے قرآن صدیق کہیں، قرآن جسے صادق کہیں اور ان کی اتباع کا حکم دے، کبھی بھی ان کے لیے یہ تصور کرنا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور اس طرح کا تصور گناہ شمار ہوتا ہے. حرف تعریف. حرف تعریف ال جب اسم نکرہ پر آ جائے، اسم نکرہ کی تعریف کیا نامعین، اور اسے آن رہا معرفہ معین شناخت شدہ کنے، تو ال تعریفیہ کہا جاتا ہے یا ال تعریف. مقصد یہ ہے ایک ال ہے جو اسم نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور اسم نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ رجلون، اگر الف لام لگا دیں الرجل، رجلون پہلے نکرہ تھا، معین نہیں تھا، مشخص نہیں تھا. نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو وضع غیر معین، معرفہ اس کو کہتے ہیں جو وضع للمعین، معین اور معلوم کے لیے جیسے وضع کیا جائے. قرآن کریم کی ایک آیت اس مطلب پر دلالت ہے. ارسلنا الی فرعون رسولان، ہم نے فرعون کی جانب ایک رسول کو بھیجا. ایک رسول کو بھیجا، کوئی رسول ہے نہیں ہوا. لیکن الرسول فعصى فرعون الرسول، اب یہ رسول معین ہو گیا کہ وہ جب کہیں گے رسول ہے نکرہ ہے، تمام رسول شامل ہو سکتے ہیں کوئی بھی، لیکن الرسول کہیں گے ایک رسول، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی جانب بھیجا، اور ان کے ساتھ ان کا وسیع اور جانشین حضرت ہارون بھی تھا، اور کہا فَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ. ارسلنا فعل و فاعل الى فرعون جار مجرور متعلق ہے ارسلنا کے، رسول مفعول به ہے، فا حرف عطف ہے، عصا فعل، فرعون فاعل، الرسول مفعول به. حروف تنبیہ، کچھ ایسے حروف ہیں جو تنبیہ کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، تذکر دینے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، زیادہ متوجہ کرنے کے لیے، مخاطب کو زیادہ متوجہ کرنے کے لیے، زیادہ کو مخاطب کو بیدار کرنے کے لیے، اسے ہوشیاری دلانے کے لیے، اور
ان مطالب کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں ان کا نام ہے حروف تنبیہ. وہ الا، اما، ہا. دیکھیں حروف تنبیہ میں ایک ہا ہے جسے ذکر نہیں کیا. اب یہ چیزیں آپ نوٹ کرتے رہیں کہ کون کون سی چیزیں یہ بیان نہیں کر رہے. مثلا حروف عطفہ کی بحث ہوئی تو 6 بیان کیے. اب یہ نوٹ کر لیں کہ اس کتاب میں حروف عطفہ نام ذکر کرنے ہیں نا، نام ذکر کر دو، وضاحت زیادہ نہ کرو. جس طرح کے جملے میں اس کی وضاحت کی وہ بھی کر دیتے. یا مثلا الا، اما، ہا کو نہیں ذکر کیا، جبکہ ایک جگہ پر ہا کا بھی ذکر کیا تھا جب اس میں اشارہ کی بات ہو رہی تھی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا حرف تنبیہ، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر خدا کے ساتھ با حرف جار متعلق ہے، ذکر مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے. یہ جار مجرور متعلق ہیں کس کے؟ تطمئنو کے. ذکر مجرور با اور مضاف. تطمئن فعل، القلوب اس کے لیے فاعل ہے، یعنی دلیں، قلوب ذکر پروردگار سے مطمئن ہوتے ہیں. حروف مصدر، کچھ ایسے حروف ہیں جو مصدر بناتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی کچھ ایسے حروف ہیں جس پر داخل ہوں اس فعل کو مصدر بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پر ان تصوموا خیر لکم. ان تصوموا، ان ناصبہ ہے، تصوموا فعل فاعل. اب یہ مبتدا ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ صیامکم یا صومکم، اس ان کو ان ناصبہ کہتے ہیں یا ان مصدریہ، ناصبہ مصدریہ. اچھا، حروفی حسب کے مابعد خدرہ از جہت معنی ہم مانند مصدر میکنن. حروف مصدر کی تعریف کر رہے ہیں. جو اگر وہ آپ سے پوچھیں گے حروف مصدر کی تعریف کیا، تو آپ یہی تعریف لکھیں کہ کچھ ایسے حروف ہیں جو اپنے مابعد کو معنی کے لحاظ سے ہم مانند مصدر میکنند، مثل مصدر بناتے ہیں. اور میتوان بے جائے آنہا و مابعدشان مصدر قرار، اور ان کی جگہ پر اور ان کے مدخول اور مابعد کی جگہ پر مصدر کو رکھا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے ان، ما، ان، لو اور کہ. ان کے بارے میں لو بھی وضاحت ہوئی، ان کے بارے میں حروف نواصب فعل مضارع جو بیان ہو تو وہاں بحث ہوئی. اب کچھ چیزیں اور وضاحت اگر کی انہوں نے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. ذکر ان نقطے لازم اس کے میاں از میان حروف مصدریہ تنہا ما و لو غیر عامل بھی باشن. یہاں اچھا تذکر دے دیا، نہیں تو اعتراض تھا یہ اس پر، چونکہ گفتگو ہو رہی ہے غیر عامل کی. آپ لا رہے ہیں یہ تمام کے تمام سب، یعنی آپ لو کو بھی لا رہے ہیں اور ماں کو بھی ذکر کر رہے ہیں، ان کو بھی ذکر کر رہے ہیں اور ان کو بھی ذکر کر رہے ہیں، جبکہ ان اور ان یہ تو عامل ہیں. تو کہتے ہیں کہ فقط 2 ایسے ہیں ان 5 میں جو عامل نہیں ہے، غیر عامل ہے. باقی 3 جو ہے عامل ہیں. مثلا ان بھی عامل ہے، ٹھیک، ما بھی عامل ہے اور ان بھی عامل ہے. لو معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے ما اور لا، لو جو ہے یہ دونوں غیر عاملہ ہے، باقی 3 عاملہ ہیں. ان تصوموا خیر لکم یہ مثال ہے، اس کی ترکیب میں پہلے بھی کر چکا ہوں. ان ناصبہ ہے، مصدریہ ہے، تصوموا فعل اور فاعل. ان تصوموا یہ تقدیر مصدر میں جا کے مبتدا بن جائے گا. یہ تقدیر مصدر یہ ہے صومکم یا صیامکم. خیر لکم، خیر خبر ہے اس کے لیے، لکم جار مجرور متعلق ہے خیر کے. مثال نمبر 2 وقد ضاقت علیکم الارض بما رحبت. وہ ما قبل کے مطابق ضاقت فعل، یہ فعل مؤنث ہے، علیکم جار مجرور متعلق ہے اسی ضاقت کے. الارض فاعل ہے اس کے لیے، با حرف جارہ ہے، ما مصدریہ ہے، رحبت فعل اور ضمیر اس میں فاعل. یہ فعل فاعل یہ صلہ بن جائے گا ما موصولہ کے لیے، ما موصولہ اور صلہ مل کر یہ با اجارہ کے لیے مجرور. یہ جار مجرور متعلق ہے ضاقت کے. تقدیر اسی طرح ضاقت علیکم الارض برحبها. رحبت کو ضروری ہے کہ ما بعد مثلا مضارع ہو، ہمیشہ نہیں، ممکن ہے فعل ماضی ہو، ممکن ہے مضارع ہو. مصدر در محل جار و مجرور متعلق بضاقت میں باشا. اس کا
حرف ربط فا حرفیز کے بین دو جملے یعنی شرط و جواب کے رابطے کے لیے استعمال ہوتا ہے. حرفیز کے بین دو جملے شرط و جواب، شرط و جواب کے دو جملوں کے لیے کے درمیان میں آتا ہے، یعنی پہلے شرط پھر جواب، یہ جواب پر آتا ہے. وہ بین آن ربط ایجاد میکند، اور ان بین آنہا اور ان کے درمیان میں ربط ایجاد کرتا ہے، رابطہ ایجاد کرتا ہے، ایک علاقہ اور تسلسل. مثال ان تعذبہم فانہم عبادک، اے پروردگار اگر تو ان پر عذاب کرے تو حق ہے تیرا کیونکہ وہ عباد ہے تیرے.